بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مومنین کی روحیں عید کے روز اپنے اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں آج کی رات ہمیں احسان و ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے احسان و ثواب نہ کریں تو کچھ مردے ایسے ہیں جو بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ان کے پیارے ان کو احسان ثواب نہیں کرتے تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مومنین کی روحیں بروز عید، بروز عاشوراء، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں آج کی رات ہمیں احسان و ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے احسان و ثواب نہ کریں تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی نیکی کا احسان و ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد و عورت آج تک جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کو احسان و ثواب کیا کریں۔ ایسا کرنے والے کو تمام مومنین، مومنات، اولین اور آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورۃ اخلاص پڑھ کر ہمیں احسان و ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، مسلمان جو بھی نیک کام کرے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل، مثلا نماز، تلاوت کلمہ طیبہ، درود شریف، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کا ثواب دوسرے فوت شدہ کو احسان و ثواب کر سکتا ہے۔ احسان و ثواب کرنا واضح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فقہاء کرام کے مطابق احسان و ثواب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ احسان و ثواب بھی میت کو نفع بخشتا ہے اور دعا بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن شریف کی آیت نے ان مردوں کے لیے احسان و ثواب کے طریقوں کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں پر نہ صرف مستحق بلکہ واجب ہے کہ گزشتہ مسلمان خصوصاً اپنے آباء و اجداد علماء کرام کے احسان و ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرے، مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے اگر وہ مجھے کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سنن ابن داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حج کو جانے والوں سے فرمایا، تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشعار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارکہ مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہے، اور بدنی عبادت کا ثواب دوسرے کو دینا بھی جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادت مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے، اور یہ مردوں کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال و ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لے، یعنی دن میں یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال و ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال و ثواب میں تمام مومنین مومنات کی نیت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے کہ محرمین کے ایصال و ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہے کہ اسے نفع پہنچائے۔ ایصال و ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ ضرور آمین کہیے گا اور ہاتھ اٹھائیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو بھی مسلمان غم، دکھ، درد، پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان تمام کی غم، دکھ، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جن کی روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اور نیک اعمال کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ میں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، سب کے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے محرمین کو بخش دے، آمین۔